بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عثمان سیریز کے سیزن 6 کے حوالے سے بات کی جائے تو اگلے سیزن کا انتظار ہر کوئی بے تابی سے کر رہا ہے۔ عثمانی سلطنت کے ہم نے سیزن 5 دیکھے اور اب تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سیریز ہماری زندگی کا کوئی خاص حصہ ہے۔ پچھلے سیزن میں ہم نے دیکھا کہ اہم قبیلوں کی ہسٹری کے علاوہ اصل کردار دکھانے کی بجائے بہت سے فرضی کردار دکھائے گئے اور کوئی اہم دشمن بھی نہیں دکھایا گیا، بس کہانی میں بار بار گھما پھرا کر وہی لڑائیاں دکھائی گئی۔ اور اب عثمان کی کہانی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے عثمان کا سیزن 6 آئے گا جس میں بورسا جیسے اہم قلعے کی فتح ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم سیزن 6 کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کب دکھایا جائے گا اور کب اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی۔ اگر عثمان غازی کی تمام فتوحات اور لڑائیوں پر ایک تاریخی نظر ڈالی جائے تو تل الارمان کی جنگ عثمان کی سب سے پہلی جنگ تھی جس میں انہیں فتح حاصل نہ ہوئی اور ان کا بھتیجا بہروجہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد قلعہ کوہلچہ حصار کی جنگ ہوئی جس میں عثمان بے کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر ڈومینگ کی جنگ ہوئی جو عثمان بے نے جیت لی اور اس میں اپنے بڑے بھائی ساوجی کو کھو دیا۔ کرجہ حصار قلعہ کا افتتاح سیریز میں دکھایا گیا کہ ارطغرل نے اسے فتح کیا، لیکن سچ یہ ہے کہ عثمان ہی نے اسے تاریخی طور پر فتح کیا۔ ان پے در پے فتوحات اور فتوحات کے بعد سلجوق سلطان نے انہیں بک کا لقب دیا تھا اور ایک اور لقب دیا جو کہ حضرت عثمان غازی المرزبان سرحدی محافظ اعلیٰ عثمان شاہ ہے۔ سنہری جنگی خنجر اور تگ، شہزادوں کے سر پر پہنے جانے والی ٹوپی، تلوار اور گلٹ، ایک چاندی کی زین اور 1,00,000 درہم جو سلجوقی وزیر عبدالعزیز اس کے پاس لے گئے تھے۔ عثمانی فرمان میں یہ بھی شامل تھا کہ سلجوقی سلطان نے اپنے زیر انتظام علاقوں میں جمعہ کے خطبے میں عثمان غازی کا تذکرہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے علاوہ سلجوقی سلطان نے عثمان غازی کو اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی اجازت بھی دی۔ اسکائسیر نامی قلعہ تحفے میں دیا۔ اس سے عثمان کو بڑی طاقت ملی اور اس نے اپنی فتوحات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد عثمان بے نے کوہنیوک قلعہ فتح کیا اور اس سے کچھ عرصہ بعد تراکلی قلعہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد سلجوقیوں کو کوساکو کی لڑائی میں عبرتناک شکست ہوئی جس کی وجہ سے ان کی ریاست پر قبضہ ہو گیا اور منگول گورنر جیگو نویان کو اناطولیہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ نویان کو بھی اس سلسلے میں دکھایا گیا کہ وہ ارطغرل کا دشمن تھا، لیکن وہ تاریخی طور پر اس سے کبھی نہیں ملا۔ اس کے بعد سلطان عثمان نے لشکر 3 قلعوں کی طرف بھیجے۔ بیلجک عبد الرحمن غازی کی قیادت میں یار حصار قلعے کی قیادت عثمان غازی نے خود کی اور اناگول کیسل کی قیادت ترگت غازی نے کی۔ انہوں نے اسی وقت انہیں فتح کر لیا اور اس کے بعد عثمان نے سلجوقی ریاست سے علیحدگی کا فیصلہ کیا اور سلطنت عثمانیہ قائم کی اور پھر عثمان نے مزید فتوحات کی۔ قبر حصار کا قلعہ فتح کرنے کے بعد کیسل کا افتتاح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت یعنی سیر منتقل کیا۔ اس کے بعد شہنشاہ اینڈرو نیکوس دوم کی بھیجی ہوئی فوج کے خلاف بایوس کی جنگ لڑی اور اس میں عثمان بے فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد ڈیمبوس کی جنگ دوبارہ شہنشاہ کی فوج سے ہوئی۔ عثمان غازی نے پھر انہیں شکست کا مزہ چکھایا۔ اس کے بعد کیتا اور کرسٹل شہر کو فتح کیا اور لفقا شہر کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد عثمان بے کی فتوحات مسلسل جاری رہیں اور عثمان غازی نے مکیجا، جیوا، یاموکوا اور قلعہ اکسیر کو فتح کیا۔ ہرمانیکا قلعہ اس کے رہنما میخائیل کوسوس کے اسلام قبول کرنے کے بعد فتح کیا گیا اور 30 سال کی دشمنی کے بعد کوسوس عثمان کے طاقتور ترین دوستوں میں سے ایک بن گیا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے سلطان عثمان غازی کے حکم سے قلعہ کراگش، مدنیہ شہر اور ادنوش شہر کو فتح کیا۔ اکپازی کیسل اور الجا کوجا کیسل کے افتتاح کے بعد یالوا کو اورحان غازی نے فتح کیا۔ بورسا شہر کو 9 سال تک جاری رہنے والے محاصرے کے بعد عثمان کی آخری خواہش کے طور پر اورحان غازی نے فتح کیا۔ بورسا عثمان غازی کی آخری فتح تھی۔ عثمان غازی نے طویل عرصے تک کئی قبیلے اور سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی اور لڑائیوں اور فتوحات میں طویل وقت گزارا۔ سیزن 6 کے حوالے سے بات کی جائے تو ابتدائی اطلاعات یہی ہے کہ اب سے 3 ماہ بعد شوٹنگ شروع ہوگی، یعنی اکتوبر کے آس پاس ہم سب کے لیے عثمان سیریز ایک نئے سیزن اور ایک نئے ولورے اور مکمل آب و تاب کے ساتھ ڈرامہ ناظرین کو لطف اندوز کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ اگلا سیزن پچھلے سارے سیزن کے مقابلے میں زبردست ہونے والا ہے اور اچھے بجٹ کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔